الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपनी आफियत में, खैर में, भलाई में रखे और उन आमाल की तौफीक अता कर दे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद हो, जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़ी हों। अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह दुआ करते हैं और क्लास का आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। चलिए इंशाअल्लाह आने से पहले आप सबने अपनी नियतों का जायज़ा लिया होगा। अल्लाह ताला हमारी नियतों को अपने लिए ख़ालिस कर ले। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहान वजअलहु लिवजहिका ख़ालिसन वला तजअल लिअहदिन फ़ीहि शैअन। अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजना। अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए इंशाअल्लाह अपनी बुक की तरफ चलेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि आपको इस बुक से फ़ायदा हो रहा होगा और ये बुक है अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत की कीज़, जन्नत की कुंजियाँ। चलिए इंशाअल्लाह आज देखते हैं, आज जो हम देखेंगे वो क्या है, सच बोलना और झूठ से बचना। अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिस्सिद्क़ि फ़इन्न सिद्क़ा यहदी इलल बिर्र व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्ना वमा यज़ालु रजुलु यस्दुक़ु व यतहर्रा सिद्क़ा हत्ता युक्तब इंदल्लाहि सिद्दीक़ा व इय्याकुम वल कज़िब फ़इन्नल कज़िबा यहदी इलल फ़ुजूर व इन्नल फ़ुजूरा यहदी इलन नार वला यज़ालु रजुलु यकज़िबु व यतहर्रल कज़िबा हत्ता युक्तब इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा। सच को लाजिम पकड़ो, बिलाशुबा सच नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी किसकी तरफ ले जाती है, जन्नत की तरफ ले जाती है। और आदमी हमेशा सच बोलता रहता है और सच बोलने की कोशिश करता रहता है, हत्ता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ सिद्दीक लिख दिया जाता है। और झूठ से बचो, बिलाशुबा झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह दोज़ख की तरफ ले जाता है और आदमी हमेशा झूठ बोलता रहता है, हर झूठ बोलने की कोशिश करता रहता है, हत्ता कि अल्लाह के यहाँ कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। तो सच बोलने से इंसान को कामयाबी और जन्नत की तरफ इंसान इस तरह जाता है जैसे कि वो सच बोलने का तहैया कर लेता है। फिर क्या होता है, तो उसके तमाम गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसे इल्म होता है कि अगर उसने कोई गुनाह का काम किया और फिर उससे उसके मुतालिक पूछा गया, तो उसने सच ही बोलना है। इस तरह सबको उसके किए हुए गुनाह का इल्म हो जाएगा और फिर तमाम जानने वालों में ज़िल्लत और रुसवाई होगी। इसलिए वो हर किस्म के गुनाह से बच जाता है। इस तरह वो दुनिया में भी सच की बरकत की वजह से इज़्ज़त व रिफ़त हासिल करता है और सच को अपनाने की वजह से जो वो गुनाह से महफूज़ हुआ था, उससे आखिरत में भी उसको बड़ी कामयाबी नसीब होती है। जबकि झूठ बोलने वाले को ऐसा कोई खौफ नहीं होता। लिहाजा वो बिला खौफ व ख़तर गुनाह पर गुनाह करता जाता है। फिर उसे छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता जाता है
جس سے ایک طرف دنیا میں اس کا وقار مجروح ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ بالآخر حقیقت سامنے آ ہی جاتی ہے، اور دوسری طرف وہ آخرت میں سخت سزا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جھوٹ سے بچنے اور سچائی کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے نا۔ آج بھی دیکھیے کتنا کامن ہے نا، لوگ آسانی کے ساتھ جھوٹ بول لیتے ہیں نا، اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں نا۔ تو یاد رکھیے یہ جھوٹ جو ہے وہ انسان کو دنیا میں بھی اس کی وقار کو مجروح کرتی ہے کہ کہیں اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے نہ آ جائے، اور آخرت میں بھی بہت بڑا خسارہ۔ اور عام لفظوں میں کہا جائے تو جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے نا، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ ایک دفعہ زندگی سے جھوٹ نکل جائے، پھر آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ آپ کیسے گناہوں سے بچتے ہیں نا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سچ کا عادی بنا دے تاکہ صدیق اللہ سبحانہ و تعالی کے یہاں ہم سب لکھے جائیں۔ آگے دیکھیے بلا ضرورت کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا۔ صوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من یکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا واتکفل لہ بالجنہ، قال ثعبان انا فکان لا يسأل احدا شیئا۔ کون ہے جو مجھے ضمانت دیتا ہے کہ وہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں؟ سبحان رضی اللہ عنہ نے کہا میں، پھر وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے۔ آج بھی لوگ کتنا لوگوں سے مانگتے ہیں، قرض مانگتے ہیں، چھوٹی موٹی لین دین کی چیزیں مانگتے ہیں۔ تو بات وہی ہے کہ جنت کی ضمانت ہے نا۔ ویسے تو قرض یہ سود مانگتے رہتے ہیں نا، یا بینکوں سے لیتے ہیں، کہاں سے لیتے ہیں؟ ویسے تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ الحمدللہ جو قرض ہے ویسے تو پسندیدہ نہیں ہے، لیکن ضرورت کے تحت انسان سود سے بچنے کے لیے قرض کو لے سکتا ہے نا۔ تو وہی بات ہے کہ جنت کی تو گارنٹی دی جا رہی ہے، اب کون ہے اس جنت کو لینے والا؟ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں اور آپ اس جنت کو لینے والے بن جائیں۔ چلیے انشاءاللہ ایک اور انشاءاللہ حدیث کر لیتے ہیں کوکلی، یہ آپ سب کرتے بھی ہیں۔ اذان کا جواب دینا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر فقال احدکم اللہ اکبر اللہ اکبر ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ قال اشہد ان لا الہ الا اللہ ثم قال اشہد ان محمد رسول اللہ قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة۔ جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو تمہارا ایک کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو وہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو وہ کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر مؤذن کہے حی علی الفلاح تو وہ کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر مؤذن کہے اللہ اکبر تو وہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو وہ کہے لا الہ الا اللہ۔ وہ یہ ساری کلمات دل سے کہے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ اذان کا جواب دیتے ہیں یا اس کو دل سے ادا کرتے ہیں دخل الجنہ، یہ آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ دیکھیے اذان کے جواب کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے ہر اذان سننے والے کو چاہیے کہ اذان کا جواب دے، ہے نا، اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اذان کا اذان سننے کے بعد اذان کا جواب کیسے دیا جائے، الحمدللہ آپ کو حدیث میں بتا دیا گیا ہے نا۔ لیکن اگر ایک سے زیادہ اذانیں آپ سن رہے ہیں اسپیشلی، تو پھر ایسے موقع پر انشاءاللہ اگر آپ ایک اذان کے جواب کو دے دیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے کفایت کر جائے گا۔ یاد رکھیے یہ اس اذان کی بات ہو رہی ہے جو لائیو ہوتی ہے، یعنی جو آپ مسجد میں ایک ہوتا ہے آپ کے گھروں میں جلتی ہے نا، گھروں میں جیسے آپ کے پاس اذان کلاک ہوتی ہے نا، وہ تو ریکارڈڈ ہوتی ہے نا، وہ ریکارڈڈ کے
کے ساتھ یہ نہیں ہے، جب آپ لائیو اذان کے ساتھ یہ خاص کر یہ چیز جو ہے، چاہے آپ حرم میں ہیں، چاہے آپ کسی مسجد میں ہیں، ہے نا؟ چاہے اپنے گھروں میں، بعض اوقات آپ بیک ٹو ہوم میں دیکھتے ہیں گھروں میں بھی آپ کو اذان کی آواز آتی ہے نا؟ تو جب آپ کو گھر میں اذان کی آواز آئے تو پھر آپ اس طرح کہیں گے تو کیا بشارت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دخل الجنہ، اگر آپ نے من قلبہ دخل الجنہ، اگر دل سے کہیں ہوں گے تو انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ آپ ویسے بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ جب کبھی مسجد جانے کا ہو یا اپنے گھروں میں آپ کی اذان کی آواز آتی ہے تو کم سے کم ایک اذان کی آواز، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جب بیک ٹو ہوم میں کئی مسجدیں قریب ہوتی ہیں نا، تو ایک سے زیادہ اذانوں کی آواز آ رہی ہے، تو کم سے کم ایک اذان کی آواز کا آپ نے جواب دینا ہے تاکہ آپ اس اجر کو پا لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانی کر دے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ چلیے ہم موو آن ہو جائیں گے اپنی انشاءاللہ ریسیٹیشن، پہلے لفظی ترجمہ انشاءاللہ سورہ آل عمران۔ آج ہماری انشاءاللہ سورہ آل عمران کی 10 آیات کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کے ہم ان کو انشاءاللہ رات کے آخری پہر میں پڑھ سکیں۔ جب بھی ہماری آنکھ کھلے تو انشاءاللہ ان آیات کو میں اور آپ اپنے بستر پہ لیٹے لیٹے آسمان پر دیکھتے ہوئے ان آیات کو پڑھ سکیں۔ چلیے انشاءاللہ لاسٹ کی 2 آیات پہلے ان کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لمن، البتہ جو، یؤمنو، ایمان رکھتے ہیں، باللہ، اللہ پر، وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا، الیکم، آپ کی طرف، وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا، الیہم، آپ کی طرف، یعنی الیہم، ان کی طرف، خاشعین، خشوع کرنے والے، فاعلین کا وزن ہے، للہ، اللہ کے لیے، لا یشترون، نہیں وہ بیچتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، اجرہم، اجر ان کا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، جلد لینے والا ہے، الحساب، حساب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور مقابلے میں مضبوط رہو، ورابطوا، اور تیار رہو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ چلیے انشاءاللہ ان آیات کی ریسیٹیشن دیکھتے ہیں۔ آپ سب نے اپنے اپنے مصحف کو کھولا ہوا ہے؟ شاباش، کس کس نے کھولا ہے؟ ٹائپ کیجئے 1۔ چلیے کوئی بھی ٹائپ کرے آپ میں سے، کون کون کھولے ہوئے؟ اچھا، جزاک اللہ سسٹر شبینہ۔ چلیے انشاءاللہ سورہ آل عمران، آیت نمبر 199 and 200۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا
واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपने साथ-साथ किया होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसानी कर दे। आपको बहुत मुबारक हो माशाल्लाह जो बहनें कर सकी हैं। अल्लाह ताला उनके लिए उनकी इस हिफ्ज़ को उनके सीनों में महफ़ूज़ कर दे इंशाअल्लाह और अल्लाह ताला आसानी कर दे इंशाअल्लाह। आपको अनाउंस कर दिया जाएगा नेक्स्ट इंशाअल्लाह कौन-सी चीज़ हम मेमोराइज़ कर रहे हैं। बस अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे के हम इसको मेंटेन भी कर सकें और इसको मेंटेन करने का बेस्ट तरीका है कि आप अपनी रूटीन में इसको इंशाअल्लाह फ़जर की नमाज़ से पहले जब भी आपकी आँख खुले, इंशाअल्लाह आप अपनी आगाज़ इन्हीं आयात के साथ कीजिए। अल्लाह ताला हमें गौर व फ़िक्र की तौफ़ीक दे दे। सुबह सवेरे ही गौर व फ़िक्र सिखाया जा रहा है, तो दिन भर सोचिए कि क्या कुछ हम मसरूफ़ हो जाते हैं ना, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे कि हम इस गौर व फ़िक्र के ज़रिए से इन पर अमल करके अल्लाह का क़ुर्ब पा सकें। अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए इन आयात की इंशाअल्लाह थोड़ी-सी तजवीद को देख लेते हैं इंशाअल्लाह। आयत नंबर 199 को देखिए, व इन्ना नून पे देखिए शद है, जब भी ये मोस्ट कंप्लीट गन्ना है, इसमें आप अपनी जो साउंड को नेज़ल कैविटी में लेके जाएँगे, बांसे में, नाक के बांसे में ना, व इन ये साउंड, व इन्ना, तो इसमें आपकी रेसिटेशन पे डिपेंड करता है। मैं आपको अक्सर 2 काउंट कहती हूँ, अकॉर्डिंगली मैं अपनी रेसिटेशन के हवाले से बता रही हूँ। तो अगर आप जल्दी कर रहे हैं, फास्ट रेसिटेशन है, तो हो सकता है काउंटिंग में फ़र्क पड़ जाए, डिपेंडिंग ऑन योर रेसिटेशन। व इन्ना मिन अहलिल किताबी, ठीक है, नून साकिन के बाद हमज़ा आ रहा है, ये आपका क्या है? आपका हुरूफ़ हलक़ी है, ठीक है? हमज़ा, हा, आइन, हा, गॉइन, ख़ा, ठीक है? ये 6 लेटर्स है ना, तो आपने नून साकिन की आवाज़ को वाज़ेह करना है, नॉट मिन, होल्ड नहीं करना, ना ही म्याऊँ, ना इख़फ़ा करना है, ना ही जिसे कहा जाए आप इसको बिल्कुल आप नून साकिन को अदा ही ना करें। मिन अहलिल किताब, नॉट मिन, साउंड कंप्लीट कीजिएगा। मिन अहलिल किताबी, ठीक है? हाँ को वाज़ेह कीजिएगा, नॉट ये हाँ नहीं है। ये वाला हाँ है। अहलिल, लाम को लाम के साथ हिट कीजिए, लेकिन बाउंस नहीं कीजिएगा। किताबी, ता को 2 काउंट, अलिफ जिसे कहा जाए ये सगीरा है, इसको जिसे कहा जाए आप कह दीजिए मद्दो तौबई, 2 काउंट इंशाअल्लाह। लमन युमिनु, लमन, मीम पे फ़तह है लेकिन नून साकिन के बाद या है, तो नून की आवाज़ या की है, यानी आवाज़ जो है नून साकिन की कंप्लीटली मर्ज नहीं हो रही है, तो ये इदगाम तो है, या वाव यरमलून लेटर्स है ना, या रा मीम लाम वाव नून ना, तो यरमलून जो है वो इदगाम की लेटर्स हैं। जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमलून आते हैं, तो तनवीन की आवाज़ मर्ज हो जाती है नेक्स्ट लेटर के अंदर, लेकिन कंप्लीट मर्जिंग नहीं है, तो हम इसको कहेंगे नाक़िस, ठीक है? इनकम्प्लीट इदगाम। और फिर हम कहेंगे कि इसमें गुन्ना है, गुन्ना की जो मरातिबुल गुन्ना है, जैसे आपने इन्ना के अंदर देखा था, इसी तरह लमई, ये भी गुन्ना जो है अकमल गुन्ना, मोस्ट कंप्लीट गुन्ना। युमीनु, जब भी हमज़ा पे सुकून आएगा, उसको जर दिया जाता है, ठीक है? युमीनु, युमीनु, ठीक है? इसको आपने यू नहीं पढ़ना, यू, ठीक है? युमीनु बिल्लाहि, लाम जलाला को आप लाइट रखिएगा, क्योंकि लाम जलाला से पहले ज़ेर है, कसरा है ना, जब भी वर्ड अल्लाह के लाम से पहले कसरा होती है, तो इसको हैवी नहीं करते, बिल्लाहि नहीं, बिल्लाहि, ही को वाज़ेह करते हुए, वमा, आप इसको स्ट्रेच करेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं मद का साइन मौजूद है और नेक्स्ट लेटर में हमज़ा है। मैंने आपको बताया था मद्दुल फ़रई, देखते एक होती है ना नेचुरल मद, मद्दुल जिसे कहा जाए असली या नेचुरल मद या मद्दुल तबई, वो आपकी 2 हैं, 3 है ना, अलिफ मद्दिया, वाव मद्दिया, या मद्दिया, ठीक है? अलिफ से पहले फ़तह, या साकिना से पहले कसरा और वाव साकिना से पहले दम्मा। लेकिन ये नेचुरल मद है, इनको ऑलवेज़ 2 काउंट पढ़ना पड़ता है, नॉट लेस देन, नॉट मोर देन। लेकिन जो मद्दुल फ़रई होती है, यानी आपको मद का साइन नज़र आ रहा है, इसका कोई ना कोई सबब होता है, रीज़न होता है, वन ऑफ द रीज़न हमज़ा होता है। आप देखिए वमा के बाद उनज़िला, नेक्स्ट लेटर में हमज़ा है, तो इसका मतलब है हमज़ा जब नेक्स्ट लेटर में होगा, तो ये मद बनेगी मद्दुल जाइज़ मुनफ़सिल, ठीक है? क्योंकि हमज़ा फ़सल का मतलब होता है मुनफ़सिल, डिटैच है, हमज़ा इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो ठीक है, तो मद्दुल जाइज़ मुनफ़सिल, आपने इसको 4 टू 5 काउंट स्ट्रेच करना है। फिर उनज़िला, आपने इख़फ़ा लाइट करना है क्योंकि ज़ाई जो है वो लाइट लेटर है, नून साकिन के बाद जब भी इख़फ़ा के लेटर्स आ जाएँगे, तो आपने नून की आवाज़ को हाइड करना है, नॉट उनज़िला,
ज़ीला, ठीक है इंशाल्लाह ज़ी की आप ने विस्लिंग मद वाज़ेह करना है, मतलब ज़ाई और ज़ाल के अंदर फ़र्क करना है, ये साउंड ला ज़ीला, इलई इलई लई आई बैतई, ये आपका लीन है, इसको आपने ऑलमोस्ट 2 काउंट पढ़ना है। इलैकुम, अब देखिए काफ की दमा को वाज़ेह करते हुए मीम पे आपने ये आपका या लीन था, ठीक है? या लीन याद रखिए लीन के 2 लेटर्स हैं, या से या साकिन है उससे पहले फ़तह आ जाए, वाव साकिना उससे पहले फतह आ जाए, ठीक है? तो हम इसको लीन कहते हैं ना। इलैकुम, आप देखिए खुम के अंदर आपने दम्मा को वाज़ेह करते हुए मीम पे नाक़िस गुन्ना, वमा सेम वही है जो बता चुकी हूँ, उनज़िला बता चुकी हूँ, इलैहिम भी बता चुकी हूँ, वहाँ पे इलैकुम था, यहाँ पे इलैहिम है। सेम है, सिर्फ आपने मीम के ऊपर इंशाल्लाह नाक़िस गुन्ना और खुम को हिम से बदल देना है, ठीक है? ख़ाशिईना, ख़ा फुल ऑफ माउथ के साथ ख़ा, ठीक है? ख़ाशिईना, ठीक है? शी में आपकी ज़बान फैले की, ख़ा को आपने 2 काउंट पढ़ना है, ई इसको भी आपने 2 काउंट पढ़ना है, क्योंकि आइन कसरा या सुकून है, ठीक है इंशाल्लाह? ख़ाशिईना लिल्लाहि, अगेन लामे जलाल, अच्छा जो आई है ना ये या मद्दिया है आपकी, ठीक है? लिल्लाहि, लामे जलाला को आप लाइट रखेंगे, हैवी नहीं करेंगे, ठीक है? लिल्लाहि करके नहीं, लिल्लाहि, ला ये अलिफ मद्दिया आ गई, ला यश्तरूना, ला है ये अलिफ मद्दिया है, आप इसको 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अलिफ की दोस्ती फतह के साथ है, लिहाजा हम इसको 2 काउंट पढ़ेंगे। यश्तरूना, शीन पे आवाज़ आपकी फैलेगी, यश, ठीक है? रू आपकी वाव मद्दिया, वाव साकिना की दोस्ती दम्मा के साथ है, रू ये वाव मद्दिया, इसको आपने 2 काउंट पढ़ना है, ना नून फ़तह है ना, ठीक है? ला यश्तरूना, बाकी का सब बिल्कुल बारीक कीजिए, शार्प रखिए, बी आयातिल्लाहि, ठीक है? आ को आपने 2 काउंट पढ़ना है, ठीक है इंशाल्लाह? अब ये आपका मद्दुल बदल है इंशाल्लाह लेटर ऑन, ये आपको बता भी चुकी हूँ, हमज़ा जो ये असल में बी याती था, लेकिन हमज़ा की दोस्ती किसके साथ है? अलिफ के साथ, तो हमज़ा सुकून वाला अलिफ से बदल गया। बी आया दोनों को आपने 2-2 काउंट पढ़ना है, ठीक है? बी आयातिल्लाहि, लामे जलाला को आपने मोटा नहीं करना, लाइट करना, मुसलसल सारे लामे जलाला यहाँ पे लाइट आ रहे हैं, ठीक है? और फिर आप देखिए समानन, समनन कलीला, अच्छा मैंने रोका था, समनन के अंदर अगेन था है, तनवीन के बाद क़ाफ़ आ रहा है, तो आपने इख़फ़ा करना है, यानी तनवीन की आवाज़ को छुपाना है और लेकिन हेवी करना है क्योंकि क़ाफ़ इज़ द हेवी लेटर। क़लीला, जब रोकेंगे तो मद्दुल इवद है, ठीक है? यानी जब भी फ़तहा की तनवीन आ जाए, याद रखिए, तो हम इसको जैसे दम्मा या कसरा की तनवीन आती है, तो हम उसको लास्ट लेटर को जब रोकते हैं, चाहे स्टॉपिंग साइन हो, चाहे हमारी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, तो हम क्या करते हैं उसको जज़म दे देते हैं, ठीक है? कसरा की तनवीन को और दम्मा की तनवीन को, लेकिन फ़तह की तनवीन के साथ एक्सेप्शन है कि जब भी फ़तह की तनवीन आएगी तो आप इसको अलिफ मद्दिया की तरह 2 काउंट उसकी एक फ़तह को रिप्लेस कर देंगे और ला पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे आप आप पढ़ते हैं ना बा फ़तह अलिफ सुकून बा, इसी तरह लाम फ़तह अलिफ सुकून ला, ठीक है? एक फ़तह रिप्लेस कर दीजिए। समना क़लीला, लीजा आपका जो है या मद यता और ला इस तरह से मद्दुल इवद बन जाएगी। उलाइका, आप देखिए हमज़ा इसी वर्ड का हिस्सा है, तो ये मद्दुल वाजिब मुत्तसिल 4 टू 5 काउंट आप इसको स्ट्रेच करेंगे और फिर देखिए लहुम मीम पे नाक़िस गुन्ना अजरुहुम, अब देखिए अगेन जीम पे आपका क़लक़ला है, अजरुहुम इंद रब्बिहिम, नून साकिन के बाद अगेन दाल इख्फा का लेटर है, राइट लाइट रखिएगा, ठीक है? रब्बिहिम, और रा को हैवी कीजिएगा, बा पे आपने ट्वाइस पढ़ना है क्योंकि बा पे शद है, रब्बिहिम इन्नल्लाह, अच्छा जब रोकेंगे तो नाक़िस गुन्ना है, इन्नल्लाह बता चुकी हूँ, इन्ना पे अकमल गुन्ना है, मोस्ट कंप्लीट गुन्ना, यहाँ पे आपको लामे जलाला हैवी करना है क्योंकि लामे जलाला से पहले फतह आ रही है, ठीक है? इन्नल्लाह, ठीक है? सरीउल हिसाब, स अस ये आपकी स्विसलिंग साउंड वाज़ी होनी चाहिए, री आपकी या मद्दिया है, आइन है उल, नॉट उल, उल आइन है, सरी
सरीउल हिसाब, लाम को आपने जिसे कहा जाए शेक नहीं करना, उसको जिसे कहा जाए हिलाना नहीं है। हिसाब जब रोकेंगे तो आपने मद्दुल आरिद लिस्सुकून विद कलकला, ठीक है। फिर देखिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या एक वर्ड है, अय्युहा एक है, अल्लज़ीना एक वर्ड है, ठीक है। तो या को आपने 4 to 5 काउंट, क्योंकि हमजा नेक्स्ट वर्ड में आ रहा है मद्दुल जाइज मुनफसल। अय्युहा, यहाँ पे आपने थोड़ा सा नबर का रूल है, आपने थोड़ा-सा स्ट्रेस देना है, आवाज़ आपकी बुलंद हो जाएगी। या अय्युहल्लज़ीना, ठीक है? इंशाअल्लाह। ज़ी आपको 2 काउंट पढ़ना है, ये आपकी या मद है। आमनू मद्दुल बदल आ गई, हमज़ा के साथ है। अमनू से आमनू, ठीक है? तो मद्दुल बदल है, नू ये आपकी वाव मदिया है। सॉरी, अगर अगर आप इसको रोकेंगे, अगर आप कंटिन्यू करते हैं, आमनुस्बिरु, नुस्बिरु, ठीक है? नून को आपने सॉद से मिलाना है। नुस्बिरु, रू आपकी अल्हम्दुलिल्लाह वाव मदिया है। वसाबिरु, सॉ पूरा फुल ऑफ माउथ के साथ, सॉ, अस्सॉ, ठीक है। वसाबिरु, बी रू, रू अगेन आपकी वाव मदिया है। वराबितु, ठीक है। रॉ भी आपका 2 काउंट अलिफ मदिया, और तू भी आपका अल्हम्दुलिल्लाह हैवी है, और ये आपका जिसे कहा जाए वाव मदिया है। वत्तकुल्लाह, ठीक है। वत्तकु, ता को आपने ट्वाइस हिट करना, जब ता को हिट करेंगे तो कोई हम्स कोई जहर नहीं। वत्तकुल्लाह, ठीक है। कुल्लाह लाम जलाला को आपने हेवी करना है। लअल्लकुम, लअल्लकुम आपने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई मसला नहीं है। तुफ्लिहून, जब आप इसको रोकेंगे तो आप मद्दुल आरत लसकुन, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैर, आपकी 2 4 6 काउंट के साथ आप इसको रोक सकते हैं। हमने अपनी जो हम अपनी मंडे क्लास कर रहे हैं, तो हमने कोशिश किया था कि हम इसको 4 काउंट से रोकें, ताकि हमें काउंटिंग हर एक मद की याद रहे। चलिए, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फ़ीक। इन्हीं आयात की थोड़ी-सी तफसीर देख लेते हैं, ताकि जब आप इसको मेमोराइज़ करें तो उसका एक ओवरऑल आपके ज़हन में रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, व इन्न मिन अहलिल किताबि लमन युमिनु बिल्लाहि व मा उनज़िला इलैकुम व मा उनज़िला इलैहिम ख़ाशिईन लिल्लाहि ला यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन क़लीला उलाइका लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। और बेशक अहले किताब में से बेशक अहले किताब में से ऐसे भी हैं जो यकीनन ईमान रखते हैं। कुरान मजीद का कितना खूबसूरत इम्तियाज है कि जहाँ जो अच्छाई है उसको मेंशन करता है। सारे लोग ऐसे नहीं है अहले किताब में से जो अल्लाह की आयत को बेचने वाले, ऐसे भी हैं जो यकीनन ईमान रखते हैं। किस पर? नंबर 1 अल्लाह ताला पर, युमिनु बिल्लाह। और फिर क्या, किस पर ईमान रखते हैं? उस चीज़ पर जो तुम्हारी तरफ नाज़िल की गई है। क्या नाज़िल की गई है अल्लाह के नबी की तरफ? कुरान मजीद, अल्लाहू अकबर। और जो उनकी तरफ नाज़िल की गई है, क्या जो उनकी तरफ कितनी किताबें आई ना, कि तौरात है, इंजील है ना? वो फिर उसकी क्या क्या बताया जा रहा है? खाशिईन लिल्लाह, वो अल्लाह के लिए खुशू भी करने वाले हैं। और फिर क्या वो काम नहीं करते? ला यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन क़लीला, वो अल्लाह की आयत के बदले थोड़ी कीमत नहीं खरीदते। अल्लाह अकबर, आज कितना है ना लोग अल्लाह की आयत के बदले सस्ते दुनिया के फायदे लेते हैं ना। यही लोग हैं, अल्लाह ताला करे उलाइका लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, यही लोग हैं जिनका अजर उनके रब के पास है, और अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाह ताला हमारा हिसाब आसान लेना, आमीन। देखिए, सबसे पहले जो बात की जा रही है कि सारी अहले किताब ऐसे नहीं है। ये कुरान मजीद का ख़ास इम्तियाज़ है कि वो हर एक, जब यानी अगर एक कौम के अंदर सब बुरे हों, तो जहाँ जहाँ अच्छे लोग होते हैं उनको भी मेंशन करता है ना। यानी ये नहीं कि सारे अहले किताब ऐसे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो क्या-क्या काम करते हैं, जो अजर के मुस्तहिक ठहरेंगे। नंबर 1 वो अल्लाह पर ईमान लाते हैं। नंबर 2 वो पहली इल्हामी किताबों पर भी ईमान लाते हैं, तौरात हो, ज़बूर हो, और उसके साथ-साथ कुरान मजीद पर भी ईमान लाते हैं। आपको याद है वो हदीस, अबू बुर्दा बयान करते हैं कि उन्होंने अपने वालिद अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु अन्हु से सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 तरह के आदमी ऐसे हैं जिन्हें दुगना डबल रिवॉर्ड मिलता है। अव्वल वो शख्स जिसकी कोई लॉन्डी हो और वो उसे तालीम दे, और उसे तालीम देने में अच्छा तरीका इख्तियार करे, उसे अदब सिखाए और उसमें से अच्छे तरीके से काम ले, फिर उसे आज़ाद करके उससे शादी कर ले तो उसे दोहरा अजर मिलेगा। दूसरा कौन है? वो मोमिन जो अहले किताब में से हो कि पहले अपने नबी पर ईमान लाया, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाया, तो उसे भी डबल रिवॉर्ड मिलेगा।
تیسرا وہ غلام جو اپنے مالک کے حقوق کی بھی ادائیگی کرتا ہے اور اپنے آقا کے ساتھ بھی بھلائی کرتا ہے۔ اس کے بعد جو جسے گاجر راوی کی جو حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے تمہیں یہ حدیث بلا کسی محنت و مشقت کے تمہیں دے دی۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا اس سے کم حدیث کے لیے مدینہ تک کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر تیسری کوالٹی بتائی جا رہی جو اللہ کے آگے خشوع کرنے والے، اور چوتھی جو اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر نہیں بیچتے۔ تو اصل بات ہے کہ یہاں پہ جو بتا دیا گیا کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ نے بھلائی کی توفیق عطا کر دی، جو اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان پر نازل ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ یہی وہ ایمان ہے جو انسان کو نفع دیتا ہے، اور یہ اس شخص کی ایمان کی مانند ہے جو بعض رسولوں پر بعض رسولوں کی کتابوں پر ایمان لاتا ہے، بعض کو جھٹلاتا ہے۔ یہ اس ایمان کی مانند نہیں ہے۔ آپ دیکھیے بہت سارے یہود و نصارہ ایسے ہیں جو اپنی ہو سکتا ہے کتابوں کو مانتے ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتابوں کو نہیں مانتے، اس قرآن مجید کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی کو نہیں مانتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وَإِذَا یتلی علیہم قالوا آمنا بہ انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے، اور جب وہ انہیں پڑھ کر سنا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، البتہ یقیناً ہمارے رب کی جانب سے وہ حق ہے، یقیناً ہم تو اس سے پہلے ہی فرما بردار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں ان کا اجر 2 مرتبہ دیا جائے گا، اس کے بدلے جو انہوں نے صبر کیا، اب وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورہ القصص آیت 52 سے 54۔ خاشعین للہ، کتنی خوبصورت کوالٹی ہے نا، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں، وہ کسی کتاب پر ایمان لاتے ہیں کسی پر نہیں، بلکہ وہ ساری کتابوں کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور ساتھ ساتھ خشوع کرنے والے، عاجزی کرنے والے۔ یاد رکھیں خشوع ایک کنڈیشن ہے، ایک کیفیت ہے، ایک اسٹیٹس ہے جو کسی عظیم ہستی کے احساس، یعنی عظیم ہستی کی عظمت کے احساس سے انسان کے دل اور اس کے اعضاء پر طاری ہوتا ہے نا، کسی کی عظمت آپ کے دل میں بہت ہوتی ہے، تو آپ جو ہے نہ صرف ان کو دل سے وارم ویلکم کرتے ہیں، بلکہ آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کی آرگن بھی اسی طرح ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو یاد رکھیے اللہ کے لیے خشوع اختیار کرنا، اس کے لیے عاجزی اختیار کرنا، یہ کیفیت ہے، ایک طرح کی مطلب فیلنگز ہے جو کسی عظیم ہستی کی عظمت کے احساس سے انسان کے دل اور اس کے آرگن پر طاری ہوتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کیفیت انسان کے دل میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب میں اور آپ اس کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، اس اللہ کی کلام مجید پر غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر میں اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو پاتے ہیں نا۔ آپ کو یاد ہے جو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی تھی مکہ سے، اور انہوں نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی تھی نا، آپ کو یاد ہے؟ تو اس کے پاس بیٹھے ہوئے دیگر جتنی بھی علماء نصارہ تھے اس طرح روئے کہ ان کے آنسو سے ان کی داڑیاں بک گئیں۔ اللہ اکبر۔ جب ایمان دل میں گھر کرتا ہے نا، تو نہ صرف یہ کہ دل کے اندر خشوع آتا ہے، دل میں خشیت آتی ہے، ساتھ ساتھ وہ خشیت آپ کے چہرے پر بھی نمودار ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا جلال، اللہ کے لیے خشوع و خضوع اختیار کرنا کوئی چھوٹی بات ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے اوامر کو سنتا ہے، نواہی کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو سنتا ہے، اس کو ڈر لگنے لگتا ہے، اندر سے اس کی کیفیت عجیب سی ہونے لگتی ہے نا، کیونکہ آپ کو یاد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں تو صرف علم رکھنے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں نا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ خشیت دے دے جو ہماری جو ہے نا، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیتک، اللہ ہمیں ایسی خشیت دے دے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچا لیں۔ آپ دیکھیے کہ کیسے نجاشی، کیسے زاروں قطار ان کی رونے سے ان کی داڑیاں بھیگ گئی۔ آج ہم میں سے کون ہے جن کی یہ کیفیت پیدا ہو کہ میں اور آپ اللہ کا کلام سنیں، اور کچھ دیر کے لیے میرے اور آپ کے اندر کب کبھی آ جائے، میرا اور آپ کا دل وہ اللہ کی عظمت، اس کے جلال، اس کی خشیت سے بھر جائے، اور ہمارے اعضاء پر بھی وہ اثر جھلکنے لگے نا۔ اصل بات ہے کہ آگے ان کی مزید کیفیت بتا
बता दी, ला यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन कलीला, अल्लाह की आयत के बदले थोड़ी कीमत नहीं खरीदते। ये इससे मुराद वो यहूदी उलमा है जो अल्लाह के अहकामात को छुपा कर अपनी मर्जी के मुताबिक, लोगों की मर्जी के मुताबिक फैसले करते थे और उनसे फिर नजरानी वसूल करते थे। अल्लाह ना करे हम में से कोई इस कुरान के बदले थोड़ी कीमत ले ले। आज भी देखिए कितने लोग हैं ना कि कुरान के बदले लोगों को मनमाने फतवे देते हैं। कोई बात नहीं, एक घर लेना कोई मसला नहीं है। आप नॉन मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, आप दारुल कुफ्र में रहते हैं, तो आपके लिए कोई मसला नहीं, पहला घर जायज़ है, आप सूद पे ले लीजिए। ऐसे कितने फतवे हैं जो लोग ले लेते हैं और फिर उसके बाद जो दाँत वसूल करते हैं, जो नज़रानी वसूल करते हैं, कल ये कुछ काम नहीं आएगा, कुछ भी नहीं काम आएगा। आज कोई भी फतवा देता है, आज अपने दिल से पूछिए, अपने दिल से पूछिए आपका दिल क्या कहता है। अगर आपका दिल वाक़ई अल्लाह का डर डर लगता है, तक़वा इख्तियार करता है, तो आप कभी भी अल्लाह के हुक्मों के आगे इस तरह से अहकामात के मुताबिक, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक फ़ैसले करेंगे, ना कि लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करते हैं ना। तो ये वो लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, वो अल्लाह की आयत को थोड़ी कीमत पर बेचने वाले नहीं हैं। असल में ये वो लोग करते हैं जो ईमान से महरूम है, जो तक़वे से महरूम है। इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं उलाइका लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। ये वो लोग हैं जिनका अजर उनके रब के पास है। आज दुनिया में कोई आपको नहीं इज़्ज़त देता। आप अल्लाह की खातिर तक़वा इख्तियार करते हैं, आपका ईमान स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लोग आपको वैल्यू नहीं करते। लोग आपको आप लोग चाहते हैं जैसा लोग चाहते हैं आप वैसे बने। कोई बात नहीं, आप नहीं बनते, अल्लाह की खातिर सब्र करते हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इनका अजर इनके रब के पास है। और अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। जो ईमान रखते हैं, अल्लाह के आगे खुशू करने वाले, अल्लाह की आयत के बदले थोड़ी कीमत नहीं करते खरीदते, इनका अजर क्या है? इनके रब के पास है और अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाबन यसीरा या अय्युहल्लज़ीना आमनु अस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाहा लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये काम है जो मुझे और आपको करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह अगर मैं और आप कामयाबी चाहते हैं और जिसे कहा जाए मतलब दुनिया और आखिरत दोनों की, तो फिर क्या करें? ये 4 काम मुझे और आपको करने हैं। सबसे पहले क्या या अय्युहल्लज़ीना ईमान वालों को पुकारें। जब ईमान वालों को पुकारें तो गौर से बात सुनिए, मैं और आप बिलीवर्स हैं ना, मैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह ईमान रखते हैं, तो मैं और आप इस बात को गौर से सुनें। सबसे पहले क्या इस्बिरु सब्र करो। अल्लाहू अकबर! अल्लाह की दीन और मुसलमानों की नहीं, नहीं मुराद है कि सब्र से क्या मुराद है? मुराद है अपनी फ़राइज़ पर सब्र करना। सईद बिन जुबैर ने कहा सब्र से मुराद फ़ज़ाइल जो फ़राइज़ होते हैं जो अल्लाह ताला ने आप पर फ़र्ज़ किए हैं, उस पर सब्र करना। इसी तरह एक मुफ़स्सिर है कतादा, वो कहते हैं इससे मुराद अल्लाह के हक़ पर सब्र करना है, अल्लाह ताला की अताअत पर सब्र करना है, अल्लाह की अताअत को इख्तियार करना है, शहवतों को जो लस्ट होती है उसको तर्क करने में अपने नफ्स को साबित कदम रखना है। आप देखिए दुनिया में सब्र के बहुत सारे मौक़े होते हैं। बाज़ औक़ात मुझे और आपको अपनी ख्वाहिशात पर सब्र करना पड़ता है। बाज़ औक़ात बहुत ग्रीडीनेस आती है किसी चीज़ को लेने की, बहुत हिर्स होती है, उस पर सब्र करना पड़ता है। बाज़ चीज़ में बहुत ज़्यादा रग़बत होती है ना, आपका दिल माइल हो रहा होता है, चाहे वो सही हो या गलत, ऐसे मौके पर सब्र करना। फिर अपनी आरज़ुओं पर सब्र करना ना, एक की बात कहते हैं ना हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो बाज़ औक़ात आपकी तमन्ना आरज़ू होती है लेकिन आप अल्लाह की खातिर सब्र कर जाते हैं। फिर अपनी कमज़ोरियों पर, अपने नक़्स पर सब्र करना, बाज़ औक़ात आप अल्लाह का हुक्म मानना चाहते हैं लेकिन ऐज़ अ ह्यूमन खुलिक़ल इंसानु दईफ़ा, इंसान कमज़ोर है और हर एक की कमज़ोरी इंसान खुद अपने आप को जानता है कि उसके अंदर कहाँ वीकनेसेस है। ऐसे मौके पर जब वो गुनाह की वजह से फिसल जाता है तो उस पर भी वो सब्र करता है, अल्लाह मैं क्या करूँ? फिर ये कि कभी ऐसा होता है ना कि आप बहुत अफ़सरदा हैं ना, फिर आप ऐसे मौके पर सब्र करते हैं। फिर कभी होता है कि नफ्स की जल्दबाज़ी, यानी कभी नफ्स कहता है बस जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ये जल्दबाज़ी है ना, ये भी दरअसल जब आप इस पर सब्र करते हैं कि नहीं आज मैं जल्दबाज़ी नहीं करूँगी, मैं अपने कामों को हिल्म के साथ करूँगी। फिर इस तरह लोगों की ख्वाहिशात पर सब्र, बाज़ औक़ात लोग आपको जैसे चाहते हैं ना, वे चाहते हैं कि आप वैसे बन जाएँ, तो लोगों की ख्वाहिशात पर सब्र कि वो जैसे चाहें, आपको वैसा नहीं करना। फिर इसी तरह लोगों की कमज़ोरी पर सब्र ना, कि बाज़ औक़ात लोग आपके आस-पास होते हैं, आपके अपने बच्चे कमज़ोर होते हैं ना, यानी वो आपकी बात सम टाइम नहीं सुन रहे होते, आपको वैल्यू नहीं कर रहे होते, ऐसे मौके पर सब्र करना। फिर लोगों की जहालत और बुरी सोच पर सब्र, आप अपनी महफ़िल में बैठे हैं, आगे से आपकी कोई दोस्त है जो इल्म से आ रही है, नहीं पता, आगे से कोई ऐसी बात करती है, उसकी सोच इतनी अच्छी नहीं है, ऐसे मौके पर अब आप चाहें तो उसके साथ मतलब झगड़ा करें या फिर सलाम कह के आप जिसे कहा जाए सब्र करें। फिर लोगों के मिज़ाज बदलने पर सब्र, बाज़ औक़ात होता है आप बड़े अच्छे मूड में, लेकिन आपके घर वाले
پہلے ان کا مزاج ہے کہ کہیں پہ رکنے کا نام ہی نہیں ہے، اب ان کا تو مزاج ہی بدل گیا، آپ نے تو ارادہ کیا تھا آج پورا دن صبر کا، لیکن معاملہ تو یہاں پہ کچھ اور ہے۔ ایسے موقع پر صبر کرنا، پھر لوگوں کے غرور پر تک صبر کرنا، بعض اوقات لوگ اپنے آپ کو، اپنی اسٹیٹس کو، اپنی اپنی اسکلس کو بڑی ویلیو کرتے ہیں، ایسے موقع پر لوگ آپ کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں کہ جیسے آپ تو قرآن پڑھنے والے ہیں، آپ کو تو کچھ آتا جاتا ہی نہیں، اس لیے فارغ لوگ ہیں تو بس یہی کام کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر صبر کرنا، پھر لوگوں کی چال بازی پر صبر کرنا کہ بعض اوقات لوگ آپ کے ساتھ مکر کرتے ہیں، آپ کو فول کر رہے ہوتے ہیں، ایسے موقع پر صبر کرنا۔ پھر یہ کہ باطل کے غرور پر بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں باطل کتنا عروج پر ہے نا، کتنے لوگ ہیں جو باطل ہونے کے باوجود دنیا میں کیسے ڈنڈناتے پہ پھرتے ہیں نا، ایسے موقع پر صبر کرنا۔ پھر کفر کی گندگی پر صبر کرنا کہ انسان دیکھ رہا ہے آس پاس لوگ کفر میں مبتلا ہیں، اب ایسے موقع پر پیغام پہنچاتا ہے لیکن اس کے باوجود اس سے کرائیت ہوتی کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، تو اس پر صبر کرنا۔ برائی کی پھیلنے پھولنے پر صبر کرنا، آپ دیکھیے کتنی برائی تیزی کے ساتھ آج جو 5-6 سالوں کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ برائی پھیلتی جا رہی ہے، اگر میں اور آپ صبر نہ کریں تو آپ سوچیں کہ کس قدر برائی کو کیسے روکا جا سکتا ہے اپنی جانتے کوشش، اور پھر آپ صبر کریں کہ لوگ کیسے کس انداز سے جیسے کہا جائے برائی کا پرچار کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات آپ کو دین کے کام کے لیے مددگار چاہیے ہوتا ہے نا، لیکن بعض اوقات آپ کے ہیلپر کی کمی ہو جاتی ہے، آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا، ایسے موقع پر صبر۔ پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شیطان کی طرف سے بہت وسوسے آتے ہیں نا، ایک بے چینی سی ہو جاتی ہے نا، تو جو مسلسل وسوسے آتے ہیں نا، وہ ہے نا اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَ اِذَا دَعَا وَیَکْشِفُ السُّوءَ، تو ایسے موقع پر انسان صبر کرے، غم اور تھکاوٹ کے موقع پر صبر، دل جب گھٹ رہا ہو، اندر سے تنگی ہو، ایک دم بے چینی ہو، ریسٹلیس ہو، ایک دم جیسے لگتا ہے کہ اب دل بند ہو جائے گا، یعنی کوئی ایسے حادثات ایسی کوئی بات سن لی ہے، تو ایسے موقع پر صبر۔ میں اور آپ دیکھ لیں کہ کہاں کہاں میں اور آپ صبر کرتے ہیں۔ پھر دوسرا کام کیا ہے، اس برو کے بعد جو کام کہا جا رہا ہے، وَصَابِرُوا وَصَابِرُوا، صابرو یاد رکھیے، اس سے مراد ہوتا ہے جنگ کی شدتوں میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا، یہی مصابرہ ہے، یعنی آپ دیکھیے صابرو یعنی اس برو کا ورڈ آ گیا تھا لیکن صابرو کو اللہ کیوں مینشن کیا، یاد رکھیے یہ صبر کی سخت سے سخت ترین صورت ہوتی ہے، اور مصابرت جنگ کی مصیبتوں پر صبر کرنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھیے وَرَابِطُوا، قتادہ نے کہا اللہ کے راستوں میں مورچوں پر ڈٹے رہنا، یہ تفسیر مفسر قرآن ہے۔ اسی طرح اس سے مراد جنگ کے میدان میں ہر وقت الرٹ رہنا اور جہاد کے لیے تیار رہنا، یہی مراتبہ ہے۔ اسی طرح ناگواری کے حالات میں جب آپ کا مطلب آپ تھک گئے ہیں، بہت ٹائرڈ ہیں، اس میں مکمل وضو کرنا، مسجدوں میں زیادہ دور سے چل کر جانا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے کو بھی رباط کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ غزوہ احد میں بعض مسلمانوں نے اس مورچے کو چھوڑ دیا جہاں اللہ کے نبی نے ان کو متعین کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آخر میں پھر اسی بات پر زور دیا کہ مورچوں پر جمع رہا کرو، اپنی جو جگہ ہے اس کو نہ چھوڑو، آئندہ کبھی مورچوں کو نہ چھوڑنا، وہیں رہ کر دشمن کے حملے کو کور کرو، میدان جنگ اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرو۔ اللہ اکبر۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، قوت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے مہیا رکھو، تم اس سے اللہ تعالیٰ اور اپنے دشمنوں اور ان دشمنوں کو خوف زدہ کرتے ہو، سورہ الانفال آیت نمبر 60۔ تو یاد رکھیے ایسے موقع پر جنگ میں، ایسے موقع پر جمع رہنا جہاں سے دشمن کی آنی کا خطرہ ہو۔ اسی طرح سیدنا سہل بن سعدی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن سرحدوں پر پہرا دینا جو کچھ دنیا میں موجود ہے اس سے زیادہ، اس سب سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے سنا کہ جنت میں ایک کوڑے جنتی جگہ دنیا، یعنی ایک کوڑے کی جو ایک کوڑے جتنی جگہ دنیا اور اس سے جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، اور اللہ کے راستے میں صبح کو یا شام کو تھوڑا سا چلنا بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر! کتنا کچھ ہے نا، اسی طرح سلمان فارسی بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں 1 دن اور 1 رات پہرا دینا 1 مہینے کے صیام و قیام سے بہتر ہے، اور اگر اسی حالت میں مجاہد فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا، وہ جو عمل وہ کیا کرتا تھا اس کے مطابق اس کا رزق بھی جاری رہے گا، نیز وہ آزمائش سے بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ اکبر! اسی طرح ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 2 آنکھیں ان کو کبھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے رات کاٹی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درہم و دینار اور چادر کا بندہ ہلاک ہو جائے کہ اگر اسے کچھ دیا جائے تو وہ خوش ہو جائے اور اگر نہ دیا جائے تو نہ خوش ہو، ایسا شخص ہلاک ہو جائے گا، سرنگوں ہو جائے گا اور اس کو اس کا کانٹا چبھ جائے تو کوئی نہ نکالے۔ خوشخبری ہے اس بندے کو جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اپنی گھوڑی کے لگام ہر وقت اپنے ہاتھ میں لیے رہے، اس کا سر غبار آلود ہو، اس کے دونوں پیر غبار آلود ہو، اگر اس سے کہا جائے کہ پہرا دے تو وہ پہرا دے، اور اگر لشکر کے پیچھے حفاظت کے لیے مقرر ہو تو لشکر کے پیچھے رہے، غرض جو حکم ملے اس کی تعمیل کرے، غریبی کی وجہ سے دنیا کے لوگوں میں سے اس کی قدر و منزلت بالکل نہ ہو، حتیٰ کہ اگر وہ کسی کے پاس جانے کی اجازت مانگے تو اسے اجازت نہ ملے، اگر وہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش نہ مانی جائے، بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں میں ایسے اعمال نہ بتاؤں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتے ہیں اور درجے بلند فرما دیتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، گرانی اور ناگواری کے باوجود کامل طریقے سے وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چلنا یعنی دور سے آنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بس یہی اجر و ثواب میں سرحد پر مورچہ زن رہنے کی طرح ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ بتا دیا گیا، ورابطو اور رباط کتنی زیادہ فضیلت ہے نا، یہ دن یعنی ایک انسان جو اللہ کے راستے میں کیسے سرحد پر 1 دن کا جسے کہتا 1 دن کا پہرا دیتا ہے تو دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ آخر میں بتایا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا ڈر اور اس کی شریعت کی مخالفت نہ کرو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تقوی نفس پر کامیاب کرواتا ہے، مراد ہے کہ جب تقوی آتا ہے نا آپ کا نفس کامیاب ہو جاتا ہے، تقوی برے اخلاق پر کامیابی دیتا ہے، یعنی آپ کا برا اخلاق اچھے اخلاق میں بدل جاتا ہے۔ تقوی کی وجہ سے، یعنی تقوی اصل میں دل کے اندر ہوتا ہے نا، تو یاد رکھیں جب تقوی آتا ہے تو پھر آپ اللہ کی رضا پر راضی ہے، آپ راہ راست سے بھٹکتے نہیں ہیں، آپ اللہ کی حدود کا خیال کرتے ہیں، اسی لیے بتایا کہ جب آپ اور میں یہ کام کریں گے، یہ 4 کام لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انشاءاللہ فلاح کامیابی نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو ان کاموں کی توفیق دے دے، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ انشاءاللہ اللہ کا ڈر ہر جسے کہا جائے کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی خشیت، ایسا تقوی دے دے کہ الحمدللہ کہ جس کو اڈاپٹ کر کے میں اور آپ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکے اور آخرت میں بھی۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اللہم آمین۔ انشاءاللہ اپنا ہوم ورک دینا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ گرامر کی طرف موو آن ہو جاتے ہیں۔ ہم فعل مضارع پڑھ رہے تھے، بہت الحمدللہ فعل ماضی کو ہم نے دیکھ لیا تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ بہنیں فائدہ حاصل کر رہی ہوں گی۔ دیکھیے وقت تو گزر جائے گا نا، آپ سنتے بھی رہیں گے نا، میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ دے گا، لیکن آپ کوشش کریں گے نا، من چاہتا وجدہ۔ ہم ہمت بہت جلدی ہار جاتے ہیں نا کہ ہم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت صلاحیتیں دی ہیں، بس اللہ سے دعا کیجیے اور انشاءاللہ ربی جتنی علمہ پڑھیے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیں گے انشاءاللہ۔ فعل مضارع دیکھ رہے تھے، فعل مضارع کے میں نے آپ کو گردان کہا تھا، آئی ہوپ آپ نے بنائی ہوگی، یفعلوا یفعلان یفعلون تفعلوا تفعلان یفعلن تفعلوا تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان سوری افعلوا نفعلوا، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو گردانیں بتائی تھی لاسٹ والی، بلکہ اس کو دوبارہ پڑھتے، تفعلین تفعلان تفعلن افعلوا نفعلوا، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔
تو یہ گردانیں آپ نے انشاءاللہ کرنی ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ اہم بات یہ ہے کہ جو پہلے 5 صیغے ہیں، یفعلوا، تفعلوا، تفعلوا، افعلوا، نفعلوا، ان 5 صیغوں کے اندر فعل مضارع کی علامت آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے نا؟ اور یاد رکھیے جب ان کے اندر لاسٹ لیٹر پر دمہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ اس کی کون سی حالت ہے؟ حالت رفع یا مرفوع۔ اگر اس پہ یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل ہو تو یہ حالت جیسے کہا جائے منصوب ہوگی، ٹھیک ہے، نصبی حالت ہوگی۔ اور اگر میں آپ سے کہتی ہوں یفعل، تفعل، تفعل، افعل، جزم دے رہی ہوں، نفعل، تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ اس کی مجزوم کی حالت ہے۔ اس میں کیا اسماء کے اندر کیا ہوتی تھی؟ مجرور ہوتا تھا، اس میں مجزوم ہوگا، ٹھیک ہے، بس اتنا سا فرق ہے۔ پھر آپ نے دیکھا تھا باقی جو 7 صیغے ہیں، پہلے 5 صیغوں کے بعد 7 صیغوں کو دیکھا تھا، جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ آپ نے صرف لام کلمے کے بعد یا نون، الف نون اور واو نون کا اضافہ کیا تھا نا، آنی، یفعلان، یفعلانی، یفعلون، تفعلانی، تفعلانی، تفعلون، تفعلانی، ٹھیک ہے، اور تفعلینا، یہ 7 صیغے ہیں کہ جن میں آپ کو الحمدللہ اگر نون موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی حالت رفع ہے، مرفوع حالت ہے۔ لیکن اگر نون موجود نہیں، ایبسنٹ ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ اس کی یا تو مجزوم کی حالت ہے یا پھر جسے کہا جائے نصبی حالت ہے۔ اس کے علاوہ 2 صیغے یعنی پہلے 5 اور 7، 7 + 5 12 ہو گئے، لاسٹ کے 2 صیغے جو کہ الحمدللہ یہ 2 صیغے مبنی ہیں، یہ تینوں حالتوں میں ہمیشہ ایک ہی رہیں گے، یہ اپنی شکل کو چینج نہیں کریں گے، یفعلنا، تفعلنا، یفعلنا، تفعلنا، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اب آپ آ جائیے نیکسٹ پیج پہ، ٹھیک ہے، اب آپ یعنی تینوں حالتوں کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ ان کو حالت رفع میں دیکھیں گے تو بھی یفعلنا، جب آپ حالت نصب میں دیکھیں گے تو بھی یفعلنا، حالت جر میں دیکھیں گے تو بھی کیا ہو جائے گا؟ یفعلنا۔ تو پھر کیسے ہم ڈٹرمن کریں گے کہ یہ مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجزوم ہے؟ آپ دیکھیں گے اس سے پہلے کچھ لیٹر آئیں گے، ٹھیک ہے، آگے لیٹر آن بھی ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے کہ کچھ مجزوم کے لیٹرز ہیں اور کچھ منصوب کے لیٹرز ہیں۔ اگر وہ لیٹر ان سے پہلے آئیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ بھائی یہ لیٹرز ہیں، ان کی وجہ سے یہ مجزوم ہے۔ اگر وہ لیٹر موجود نہیں ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ اس کی مرفوع حالت ہے، ٹھیک ہے۔ آ جاتے ہیں نیچے انشاءاللہ۔ آپ کو ماضی کے میں نے 3 اوزان بتائے تھے نا، ماضی کے فاعلہ، ماضی معروف، اس کو لکھ لیجئے، ماضی معروف کے 3 اوزان تھے، اب سب کو یاد ہے نا، فاعلہ، 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 ٹھیک ہے، یہ 3 اوزان سب کو یاد ہونے چاہیے۔ فاعلہ صرف آئین کلمے کی حرکت چینج ہو رہی ہے، فاعلہ، فاعلہ، فاعولہ، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا آئین کلمے کی حرکت چینج ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ماضی معروف کا اوزان ہے۔ اب مضارع معروف کا اوزان دیکھیے، یعنی اس کا جو وزن ہے، یفعلو، یفعلو، یفعولو، ٹھیک ہے، آئین کلمے کو دیکھیے، او، تو سیم وہی ہے کہ صرف آئین کلمے کی حرکت چینج ہو رہی ہے، یفعلو، یفعلو، یفعولو، ٹھیک ہے۔ ماضی مجہول کا ایک اوزان تھا جو آپ پڑھ چکے ہیں، فعلا، دوریبا، کوتیبا، ٹھیک ہے، اسی طرح مضارع مجہول کا بھی صرف ایک وزن ہے، یفعلو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ معروف کے اندر کہیں بھی فتح مطلب دمہ نہیں آیا، سب پہ فتح آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو معروف میں فتح آتی یا کے اوپر، اور لیکن اگر آپ مجہول میں دیکھیں گے، مضارع مجہول میں دیکھیں گے تو یا کے اوپر ضمہ آئے گی اور آئین کلمے پہ فتح۔ بس اتنی سی بات آپ کو یاد رہے، یا کلمہ یعنی علامت مضارع ہے اس پر ضمہ، اور آئین کلمہ وتھ فتح، تو یہ مضارع مجہول کا وزن آ جاتا ہے، پیسو وائس کا وزن آ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یفعلو، فعلا، یفعلو، فعلا مجہول ہے، ماضی ہے یعنی پاسٹ ہے، اور مضارع یہ پریزنٹ یا فیوچر، یفعلو، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اچھا ایک اور بات یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اگر مجھے اور آپ کو اگر مضارع ہے، یا تو ہم اس کا ٹرانسلیشن کس میں کرتے ہیں، یا تو ہم پریزنٹ میں کرتے ہیں یا فیوچر میں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جب اس سے پہلے سین یا صوفہ لگ جائے گا، سین یا صوفہ لگائیں گے تو پھر ہم اس کا ٹرانسلیشن مضارع کا مستقبل میں کریں گے، ٹھیک ہے، پھر ہم اونلی اس کا ٹرانسلیشن فیوچر میں کریں گے، سیشرب،
وہ پیے گا، سوف سوف یشرب، وہ ان قریب پیے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھیے ویسے تو مضارع کا ٹرانسلیشن آپ پریزنٹ میں بھی کرتے ہیں اور فیوچر میں بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے پہلے سین اور سوفا آ جائے تو پھر آپ اس کا ٹرانسلیشن صرف فیوچر میں کریں گے۔ اسی طرح مضارع کو اگر نفی کا میننگ دینا ہے، ٹھیک ہے، یعنی میں کہتی ہوں کہ وہ کرتا ہے، وہ نہیں کرتا، وہ عبادت کرتا ہے، وہ عبادت نہیں کرتا، تو یاد رکھیے ماضی میں جب نہیں کا نفی کا میننگ میں پیدا کرنا ہوتا ہے تو ماں لگاتے ہیں، اور مضارع سے پہلے اگر نفی کا میننگ پیدا کرنا ہے تو اس میں لا لگایا جاتا ہے، لیکن اس لا کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لا کا کوئی اثر نہیں ہے، صرف نہیں کا میننگ دے رہا ہے، لا عابدو، نہیں میں عبادت کرتا، ماں اس کی جو تعبدون تم عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو لا کیا، نہیں میں عبادت کرتا، عابدو میں عبادت کرتا ہوں، لا عابدو میں عبادت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو صرف نہیں کا ٹرانسلیشن ہے، یعنی اس کے جو معنی میں فرق پڑ گیا کہ نہیں کا میننگ ایڈ ہو گیا، لیکن ایز سچ اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، لا اعبدو ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا ماں اس کی جو تعبدون تم عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے، یا عبادت کرو گے، یا نہیں میں عبادت کرتا یا کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو آپ نے دونوں انداز سے اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لی ہے، کچھ اگزامپل آپ کو دی جا رہی ہیں، وہ کیا ہے، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، فَيَقْتُلُونَ، اب دیکھیں قتل یقتل، ٹھیک ہے، اب آپ کو پتہ ہے یہ ماضی معروف ہے نا، تو فا کا مطلب تو یا پس، تو وہ قتل کرتے ہیں، وَيُقْتَلُونَ اور قتل کیے جاتے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا تھا نا، میں نے آپ سے کہا تھا جو مضارع مجہول کا وزن ہے اس میں یا کے اوپر ضمہ آئے گی، جو علامت مضارع ہے یا تا الف نون، یا کے اوپر ضمہ آئے گی، اور آئین کلمہ قاف تا لام، اس میں قاف از دا فا کلمہ، تا از دا عین کلمہ، اور لام از دا جسے کہا جائے لام کلمہ، ٹھیک ہے نا، قاف تا لام از دا روٹ ورڈ ہے، اس کو فعلا کے بدن پہ بنائیے، قاتل یقتلو اور یقتلون، یا اس کا پیسے وائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، قتیلا سے یقتلو، صحیح ہے نا، تو اب آپ نے کہا اور قتل کیے جاتے ہیں، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، سا وہ جلد یا ان قریب، تغلبون مغلوب کیے جائیں گے، دیکھیے تا کے اوپر دیکھیے دمہ آ گئی نا، الحمدللہ، تغلبون تو یہ پیسو وائز ہے، مغلوب کیے جائیں گے، وتحشرون، ٹھیک ہے نا، حشرہ یحشرو سے آپ دیکھیے تحشرو سے تحشرون، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ دیکھیے آئین کلمے پہ بھی فتح ہے، حاشین را، اور تا پہ دمہ ہے، اور جہنم میں کیا، تحشرون ڈالے جائیں گے، اسی طرح دیکھیے یرزقون، رزقا یرزقو سے یرزقو، آپ کو پتہ ہے کہ را زائی قاف اس کا روٹ فٹ ہے، تو زا جو کہ آئین کلمہ ہے اس پہ فتح آ رہی، اور یا علامت مضارع پہ دمہ ہے، تو یہ بھی پیسو وائز ہے نا، یرزقون رزق دیے جاتے ہیں، فیہا اس میں بغیر حساب، بغیر حساب کے وہ رزق دیے جاتے ہیں اس میں بغیر حساب کے، الذی لا یرحم لا یرحم، اللہ اکبر، لا یرحم، الذی وہ جو لا نہیں، یرحم رحم کرتا، لا نہیں، یرحم رحم کیا جاتا، اللہ اکبر، کہنے کا مقصد ہے جو رحم نہیں کرتا تو اس پر رحم نہیں کیا جاتا، صحیح ہے، تو ارحم یرحم، تو اب آپ دیکھیں یہاں پہ جو رحم یرحم سے یرحم آ گیا، رحیم یرحم سے، تو یرحم کیا ہو جائے گا، آپ کہیں گے کہ یہ پیسو ہے، اور یرحم یہ جو ہے بیسیکلی ایکٹیو ہے، یعنی معروف ہے، سوف یفتح بعد ساعتین، سوف ان قریب، ٹھیک ہے، یفتح وہ کھولا جائے گا، بعد ساعتین دو گھڑی کے بعد یا 2 گھنٹے بعد، سا کہتے ہیں گھڑی کے لیے، گھنٹے کے لیے، تو 2 گھنٹے بعد، ٹھیک ہے، تو یفتح، فتح یفتح سے یفتح، تو آپ نے دیکھا کہ یہاں کے اوپر دمہ آ رہی ہے، تو یہ پیسو وائز ہے، سوف یقرأ ھذا الدرس غدا، یہ سبق کل پڑھا جائے گا، قرأ یقرأ ہوتا ہے نا، یقرأ آ گیا تو یہ پیسو وائز ہے، تو آپ نے کہا قریب یقرأ پڑھا جائے گا، ھذا الدرس یہ لیسن غدن کل، تو یہ سبق یا لیسن کل پڑھا
کہا جائے گا یفتح الباب غدن، کھولا جائے گا دروازہ کل، ٹھیک ہے نا. الحمدللہ فتح یفتح سے یفتح یہ پیسو وائز ہے. لما تضربون کل یوم، لما کیوں، تضربون مارے جاتے ہو تم، کل یوم ہر دن، ہر روز یا ہر دن، ٹھیک ہے. تو ضربون، ٹھیک ہے. ضرب یدربو سے تو تدریبو، لیکن یہ تضربو ہے تو یہ پیسہ وائز ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تھوڑی سی انشاءاللہ ایک چیز کو دیکھ لیتے ہیں. سلاسی مجرد، سلاسی کا مطلب ہوتا ہے تین، مجرد کا مطلب ہوتا ہے اونلی. ایسا فعل جس کے پہلے صیغے میں واحد مذکر غائب کے صیغے میں صرف مادے کے تین حروف ہوں، تین لیٹرز جس کے اندر ہوں گے، وہ ثلاثی مجرد کہے گا. اونلی 3 لیٹرز، ثلاثی اٹس مین 3، مجرد اٹس مین اونلی. تو ایسا ورب جس کے پہلا صیغہ جو فرض صیغہ ہوتا ہے اس کو واحد مذکر غائب کہا جاتا ہے. اگر اس میں مادے کے 3 لیٹرز ہوں تو یہ ثلاثی مجرد کہلاتا ہے. جیسے دیکھیے ذہبہ ہے نا 3 لیٹرز ہیں، جلسہ 3 لیٹرز ہیں، عبدہ 3 لیٹرز ہیں، شریبہ 3 لیٹرز ہیں، حسیبہ 3 لیٹرز ہیں، بعودہ 3 لیٹرز ہیں، رائٹ. یاد رکھیے جب ہم فعلا 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 یہ تین اوزان کس کے اوزان ہیں؟ آپ کو پتا ہے نا ماضی معروف کے اوزان ہیں. جب ہم فعلا سے بناتے ہیں فعل مضارع تو تینوں بنتا ہے. فعلا سے یا فعلو بھی بن سکتا ہے جو فعلا کے وزن پر ہے، یا فعلو بھی بن سکتا ہے، اور فعلا سے یا فعلو بھی بن سکتا ہے. یعنی آئین پر فتحہ ضمہ کسرہ تینوں آ سکتا ہے فعلا کے وزن سے، ٹھیک ہے. جب فعلا سے آپ اس کا مضارع بناتے ہیں تو فعلا سے یفعلو آئین وت فتحہ، یفعلو آئین وت کسرہ، یفعلو آئین وت ضمہ تینوں بن سکتا ہے. لیکن جب ہم دوسرا اوزان لیتے ہیں ماضی معروف کا جو کہ فعلا کا وزن ہے تو اس سے صرف ہمارے پاس یفعلو اور یفعلو، یفعلو نہیں بنتا. آئین وت فتحہ اور آئین وت کسرہ بنتا ہے لیکن آئین وت ضمہ نہیں بنتا جب ہم دوسرا ماضی معروف کا وزن لیتے ہیں فاعلہ. اس سے صرف یفعلو یا یفعلو. تیسرا جب ہم فاعلا لیتے ہیں ماضی معروف کا اس سے صرف اور صرف مضارع کا ایک صیغہ بنتا ہے اور وہ ہے یفعلو. نہ یفعلو بنتا ہے نہ یفعلو بنتا ہے، صرف یفعلو بنتا ہے. ٹھیک ہے، اتنی بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ماضی معروف کے 3 اوزان پڑھے، فعلا، فعیلا، فعولا. ٹھیک ہے، جب ہم فعلا سے مضارع بناتے ہیں تو میک شور آپ کو ذہن میں اس بات کو رکھنا ہے کہ فعلا تینوں میں جسے کہا جائے 3 طرح کے اس سے صیغے بن جائیں گے آئین کی حرکت کے چینج کے ساتھ، یفعلو، یفعلو، یفعلو. لیکن جب ہم فاعلہ کو دیکھتے ہیں تو یہ تینوں طرح کی جسے کہا جائے حرکت کے اندر چینج نہیں ہوتا بلکہ اس میں صرف 2 صیغے بنتے ہیں، یفعلو اور یفعلو، یفعلو نہیں بنتا. اور جب ہم فعلا کو دیکھتے ہیں تو جب ہم اس سے مضارع بناتے ہیں تو اس سے نہ یفعلو بنتا ہے نہ یفعلو بنتا ہے، صرف یفعلو بنتا ہے، صرف یفعلو بنتا ہے. تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ یفعلو، 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 یفعلو. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کی 3 اور 3 6 یہ آپ کے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے. اب آپ اس کو کیسے یاد کریں گے؟ یفعلو کو فتح سے کریں گے، فتح یفتح. یہ کیا کون سا باب ہو جائے گا؟ باب فتح. ٹھیک ہے، اب اس کا مصدر باب دے دیا، فتح اس کا مصدر ہے. اب آپ اس کو بنائیے یفعلو سے فتح، فعل، یفتح، یفتح. تو پہلا باب آپ کا کیا ہے؟ باب فتح، باب فتح یا باب فتح، باب فتح. دوسرا دیکھیے فعل یفعل، ضرب یضرب، ضرب یضرب. تو یہ کون سے؟ باب ضرب یا باب ضرب، باب ضرب. ضاد سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، فتح کو فا سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تیسرا آپ کا فعل یفعل، اس سے نصر ینصر، نصر ینصر. باب کیا ہو جائے گا؟ نصر، باب نصر، نون اس کا ایبریویشن ہے. اسی طرح فعیلا،
فعل يفعل. باب سمع، فعل سمع، يفعل यस्मौ, यस्मौ। तो बाब सामिआ सीन से इसको एब्रीवेट किया जाता है। फ़ाइला यफ़इलु, बाब क्या हो जाएगा? हसीबा यहसीबु, हसीबा यहसीबु, ठीक है। बाब हसीब, हस्बुन, ठीक है। समउन, आप इसको कहते हैं बाब हसीबा, हा से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर लास्ट में फ़ाउला यफ़उलु, बाब करुमा यकरुमु, करुमा यकरुमु, बाब करमुन, काफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। बस इतनी सी आपको बात याद रखनी है। आपकी सुलासी मुजर्रद ऐसा ऐसा होता है जिसमें 3 लेटर्स होते हैं, और मुजर्रद का मतलब ओनली, यानी ऐसा वर्ब जिसके मादे के अंदर ओनली 3 लेटर्स हो। नंबर 1, नंबर 2, इसके इसके जिसे कहा जाए 6 अबवाब हैं। कौन-कौन से हैं? बाब फतहा, बाब दरबा, बाब नसरा, बाब समिया, बाब हसीबा, बाब जिसे कहा जाए करूमा, या आप इसको बाब फतहुन भी कह सकते हैं, बाब दरबुन भी कह सकते हैं, बाब नसरुन, बाब समउन, बाब हस्बुन और बाब करमुन, इंशाअल्लाह। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। आपने 3 माजी के मारूफ के जो सीगे से, उससे आपने मुदारे बनाए। आपने फ़ाअला से 3 सीगे मुदारे के बनाए, फ़ाइला से 2 सीगे बनाए और फ़ाउला से 1 सीगा बनाए। इस तरह आपके पास 6 सीगे आ गए, और इन 6 सीगों से आपने बाब फतहा, दरबा, नसरा, समिया, हसीबा, अकरमा बनाया। इन अबवाब के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है? आपको याद होना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आपने इसको बना के मुझे भेजना है, ठीक है? आप इस तरह से बनाएँगे, और फिर बा फ़तहा से यफ्तहु बना के और फिर फ़ा एब्रिविएशन लिख के इंशाअल्लाह ग्रुप में डालेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीक, व रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। प्लीज़ अपने होमवर्क देना ना भूलिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।